بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے اور میں عثمان بزدار آپ کو، جہانیہ گردیزی آپ کو، عثمان آپ کی ایڈمنسٹریشن کو، چیف سیکرٹری کو، آپ کی ساری ٹیم کو، میں آپ کو آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے وہ قدم اٹھایا جو انشاءاللہ ٹائم یہ ثابت کرے گا کہ آپ ماڈرن ایگریکلچر کی طرف جا رہے ہیں، جو کسان کی اب آپ مدد کرنے جا رہے ہیں کسان کارڈ سے۔ یہ جو آج ایک بڑا زبردست کانسیپٹ آپ نے لانچ کیا کسان کارڈ کا، یہ انشاءاللہ ٹرانسفارم کرے گا پاکستان کو، تبدیل کرے گا، کیونکہ جو کسان ہے وہ اصل میں پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جتنا ہم اپنے کسان کو مضبوط کرتے رہیں گے، ہم اپنے ملک کو مضبوط کریں گے۔ تو یہ جو آج آپ نے اناؤنس کیا کسان کارڈ، یہ شروعات ہے، یہ زبردست کانسیپٹ ہے۔ پہلے تو اس سے جو جہانیہ گردیزی نے میرے خیال میں بات کی کہ افریقہ کے ایک ملک نے شروع کیا، جیسے جیسے آپ ٹیکنالوجی کی طرف جاتے رہیں گے، کرپشن نیچے آتی رہے گی، لوگوں کی زندگی آسان ہوتی رہے گی۔ ٹیکنالوجی اب ایک ایسی چیز ہے کہ سارا پیپر ورک ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو رشوت لی جاتی ہے، جدھر انسان کا انٹریکشن ہوتا ہے دوسرے انسان سے، وہ انٹریکشن ہی ختم ہو جائے گا اس کارڈ کی وجہ سے۔ کارڈ کے اوپر آنے سے پہلے میں آج بڑی مجھے خوشی ہو رہی ہے یہ اناؤنس کرتے ہوئے کہ صرف ہمارے دور میں جو کہ کسانوں کو اضافی ملا پیسہ صرف گندم میں، وہ 500 ارب روپیہ ہے۔ ہمارے دور میں جو گندم کی قیمت بڑھی ہے، 2 سالوں میں وہ 500 روپیہ ہے۔ 500 روپیہ گندم کی قیمت، سپورٹ پرائس بڑھا ہے، اور جو اضافی اس کی وجہ سے کسانوں کے پاس پیسہ آیا ہے وہ 500 ارب روپیہ ہے۔ اور یہ جو ٹوٹل گنے کی قیمت جو کسانوں کو ملی ہے، مونگی کی قیمت، مکئی کی قیمت، دودھ کی قیمت، اس سے یہ ذرا آپ سب نوٹ کر لیں، 1100 ارب روپیہ اضافی پاکستان کے کسانوں کے پاس گیا ہے۔ سب سے زیادہ غربت پاکستان میں دیہات میں ہے، اور یہ جب 1100 ارب روپیہ دیہات میں گیا ہے، تو جو میرا اصل مقصد ہے میری حکومت کا، پہلے دن سے جو میرا مقصد ہے کہ ہم نے پاکستان میں غربت کم کرنی ہے، تو یہ اس ٹارگٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ 1100 ارب روپیہ اضافی کسانوں کے پاس آیا ہے۔ اس کا مطلب ہمارے دیہاتی علاقوں میں گیا ہے، اس کا مطلب کہ وہاں حالات بہتر ہوں گے۔ لیکن میں ابھی آگے آنے چاہتا ہوں کہ اور ہم کیا کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کسان کارڈ، گردیزی صاحب آپ نے کہا کہ 500 صرف اس کی سبسڈی ہے ڈی اے پی کے اوپر۔ ہم جو کسان کارڈ کے اوپر اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 1000 کی ڈی اے پی کے اوپر اب سبسڈی جائے گی، اور یہ سبسڈیز کھادوں کے اوپر کے علاوہ بیج پہ بھی جائے گی اور کیڑے مارنے والی دوائیوں کے اوپر بھی جائے گی، اور جو 2 اضافی چیزیں
کہ اس کسان کارڈ کے ذریعے ہم پھر دے سکیں گے، اس کی بھی پوری تیاری ہو رہی ہے۔ اور یہ جب کئی دفعہ فصل فیل ہو جاتی ہے، کسانوں کے برے حالات ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم جب بھی کوئی کلائمیٹ آئے گی، کوئی بری خدا نخواستہ ایک کسانوں کی فصل فیل ہو جاتی ہے، یا مثلا آلو کی بالکل قیمت نیچے گر گئی، تو جو کسان نے آلو اتنی محنت سے اگائے ہوں گے، ان کے لیے پھر اس طرح کے علاقوں کے لیے اسی کارڈ کے ذریعے پھر ہم انشاءاللہ ان کی بھی مدد کریں گے، ان کو بھی ہم پیسے دیں گے۔ میں پھر سے چیف منسٹر صاحب آپ کو اس لیے میں مبارک دینا چاہتا ہوں کہ بڑے تھوڑے ٹائم پہ آپ نے یہ کسان کارڈ کے اوپر یہ ساری سب کچھ مکمل کیا، اور اس میں آپ کے جن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا، حبیب بینک اور پنجاب کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ڈپارٹمنٹ اس نے، اور پھر آپ کی ایڈمنسٹریشن نے، سب نے جنہوں نے مل کے کیا، میں آپ کو اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ بڑی تیزی سے آپ نے کام کیا، اور یہ انشاءاللہ یہ ایک ٹرانسفارمیشن یعنی ایک تبدیل کر دے گا کسانوں کی زندگیاں۔ اب میں آگے جو چیزیں جو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے، جو زرعی کا جو سارا سیکٹر ہے، جو سارا ایگریکلچر سیکٹر ہے، اس کو کیا تبدیل کرنے کے لیے اور بہتر کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ پہلے تو آپ کو پتہ ہے 300 ارب روپے کا ایک پورا پیکیج ہے ٹرانسفارمیشن کا۔ اس کے علاوہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں۔ آگے کسانوں کو اگر پانی کی شارٹیج ہوتی ہے تو پیداوار کم ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے تو 50 سال کے بعد 2 بڑی ڈیمز بن رہی ہیں، کام شروع ہے ان کے اوپر، اور ان 2 ڈیمز کی وجہ سے اضافی پانی آئے گا کسانوں کے لیے۔ یہ ہمارے بہت بڑے پروجیکٹس ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹی ڈیمز بنا رہے ہیں، پھر ہم نہریں بنا رہے ہیں، جس طرح جہلم میں بہت بڑا منصوبہ ہے، جو جہلم کے اندر ایک بڑی نہر جو ہم نے ابھی سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے ٹرانسفارمیشن پلان میں 220 ارب روپیہ صرف جو نہریں پکی کرنی اور کھالے پکے کرنے ہیں اس کے اوپر ہے، جس سے کہ اضافی پانی ملے گا۔ سی پیک کے اندر میں نے خود چائنیز سے بات کر کے تو ایگریکلچر کو سی پیک کے بیچ میں لے آئے ہیں، تاکہ جو بھی ہم چائنیز سے اپنی کسانوں کی پروڈکٹیوٹی بڑھانا، وہ پیداوار کیسے بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ چائنا میں ہمارے سے بہت زیادہ پیداوار وہ لیتے ہیں ہر طرح، تو ان کی جو ٹیکنالوجی ہے، جو ان کی سیڈ ڈیولپمنٹ ہے، اس ساروں سے ہم نے سی پیک میں ڈال کے تو ان کی پوری اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ پھر جتنی ہماری ریسرچ انسٹیٹیوشنز ہیں، جو سیڈ ریسرچ، جو بڑی اچھی پاکستان کی کوالٹی کی ریسرچ انسٹیٹیوشنز تھیں، جو بالکل نگلیکٹ کی وجہ سے، پرواہ نہ کرنے کی وجہ سے جو نیچے چلی گئی ہیں، ان کو اب ہم پوری طرح ریویمپ کر رہے ہیں۔ اور دال، آئل سیڈز، سویابین، اسپاگول، یہ ساری چیزیں اب ہم پاکستان میں اگانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان وہ خوش قسمت ملک ہے جو پیداوار کے لیے جو ٹیمپریچر چاہیے ہیں وہ 15 ڈگری سینٹی گریڈ سے چاہیے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک، تو پاکستان کی زیادہ تر علاقہ 15 اور 38 ڈگری سینٹی گریڈ کے بیچ میں ہے۔ اس کا مطلب ہم کچھ بھی اگا سکتے ہیں، اس کا مطلب ہم زیادہ فصلیں سال میں بھی اگا سکتے ہیں۔ ہم اپنے جو اللہ نے ہمیں نعمتیں بخشی ہیں ان کا ہم اور بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی چیز کو امپورٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس تو 12 موسم ہیں، 12 کلائمیٹک زونز ہیں پاکستان میں۔ تو آگے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اپنے کسانوں کے لیے؟ جو ہمارے پرانے ہم وہی ابھی ہمارے کسان وہی طریقے استعمال کر رہے ہیں جو مجھے لگتا ہے موہنجو داڑو کے 5000 سال پہلے کر رہے تھے۔
کوئی نئی چیزیں نہیں ہم نے سوچی. اس کے لیے ہم اب ایکسٹینشن سروسز ان کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں, یعنی پرائیویٹ اداروں کو دینے لگے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ کی بدقسمتی سے جو ہماری ایکسٹینشن سروسز ہیں وہ انہوں نے بالکل ڈیلیور نہیں کیا. تو پرائیویٹ سیکٹر کو لے کے آئیں گے. ایکسٹینشن سروسز کا مطلب تقریباً ایک یونین کاؤنسل میں ایک موٹر سائیکل کے اوپر ہوگا ایک ٹرینڈ پروفیشنل جو جا کے اپنے سارے علاقوں میں کسانوں کو نئی نئی ٹیکنیکس بتائے گا. اس کی بہت ضرورت ہے کیونکہ نئی پریکٹسز کی ضرورت ہے. ہماری جو ایگریکلچر ہے وہ بیسکلی سبسسٹنس لیول کی ایگریکلچر ہے, کیونکہ تقریباً 96-97% جو ہمارے کسان ہیں وہ ایک بڑے چھوٹے کسان ہیں. تو ان کے پاس وہ صرف اپنی کھانا اپنا جو پیداوار اگاتے ہیں اپنی ذات کے لیے, اپنے کھانے کے لیے. تو ہم یہ ایکسٹینشن سروسز کے ذریعے جس طرح چائنا نے کیا تھا ان سب کو ٹرین کریں گے کہ اپنی پیداوار بڑھا سکیں تاکہ اپنے لیے بھی رکھیں لیکن یہ بیچ بھی دیں اور اب خوشحال ہو سکیں. تو اس کے لیے ایکسٹینشن سروسز بڑی ضروری ہیں. پھر لائف سٹاک. پاکستان میں پتہ نہیں غالباً دنیا میں 7 یا 8 نمبر پہ گائے بھینسیں ہیں, لیکن ہم ابھی بھی دودھ امپورٹ کرتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری پروڈکٹیوٹی بڑی کم ہے. تو اس کے لیے ہم نے 40 ارب روپیہ ہم نے اس کے لیے علیحدہ رکھا ہے کہ باہر سے ہم امپورٹ کریں, سیمن امپورٹ کریں تاکہ ہم ان کی نسلیں ٹھیک کر سکیں. اپنی جو ہماری لائف سٹاک ہے ان کی 40 ارب روپے سے جو امپورٹ کریں گے, ان کی نسلیں ٹھیک کریں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ 1-2 سالوں کے اندر چینج آئے گا. یہ زیادہ لمبا چینج نہیں ہے. اور یہ چینج سے کیا ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دودھ کی پیداوار 3 گنا بڑھے گی. اس وقت ہم ملک میں مہنگا دودھ بیچتے ہیں کیونکہ پیداوار کم ہے. اگر ہماری دودھ کی پیداوار 3 گنا بڑھ جائے, جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم امپورٹ کریں گے سیمن اور اپنی گائے اور بھینسوں کی نسلیں ان کی ٹھیک کریں گے, اس سے کیا ہوگا کہ نہ تو ہم سستا دودھ دیں گے اپنے لوگوں کو جو اس وقت مہنگا دودھ دیتے ہیں, دوسری چیز کہ ہم ایکسپورٹ کر سکیں گے چیز اور دودھ. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم 3 گنا زیادہ پیداوار اپنے لائف سٹاک کی کر سکیں تو $25 ارب صرف ہم دودھ اور چیز کی ایکسپورٹ سے کما سکتے ہیں اگلے 3 سالوں میں. پھر جو سب سے تکلیف دہ چیز ہے کہ پاکستان میں جو لاسز ہوتے ہیں سبزیوں کے اور فروٹس کے, سبزیوں اور جو ہمارے پھلوں کے جو لاس ہوتا ہے 50% ہے, اور جو گرینز ہیں یعنی جس طرح ہماری گندم ہے, ہماری مکئی ہے, اس کے اندر جو لاس ہے وہ 20% ہے. اب یہ سوچیں کہ 20% اگر پوری جتنی ہم گندم سال کی, اللہ انشاءاللہ جہانیہ گردیزی آپ نے کہا کہ ریکارڈ ہوئی ہے, اور اب میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ واقعی ریکارڈ ہو, کوئی پتہ نہیں ہوتا, کوئی بارش نہ غلط ٹائم پہ ہو جائے, اللہ کرے وہ ہو. اس وقت جو آثار لگ رہے ہیں کہ پاکستان میں سب ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے گندم کی پیداوار کے, تو اس میں سے اگر 20% گندم ہماری ضائع ہو جاتی ہے, سوچیں کتنے اربوں روپے کا نقصان ہے. اور وہ پھر پھل اور ہماری جو ویجیٹیبلز ہیں وہ جو ضائع ہوتی ہیں آدھی, تو سوچیں کہ اگر وہ نہ ضائع ہوں ہم کتنا سستا پھل اور سبزیاں اپنے لوگوں کو دے سکتے ہیں شہروں میں. تو اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سٹوریج ڈیولپ کرنے لگے ہیں جو اب تک پاکستان میں سٹوریج نہیں ہے. ایک سٹوریج ڈیولپ کریں گے اور ایک فوڈ پروسیسنگ پلانٹس ڈیولپ کریں گے. اور یہ جو فوڈ پروسیسنگ پلانٹس ہوں گے, یعنی یہ بھی اگر ہم اپنے دیہات میں لگا دیں تو یہ بھی ہمیں بچائیں گے یہ جو اتنا ہیوی لاس ہوتا ہے ہماری سبزیوں کی اور ہمارے پھل کے. پھر جو ہم اپنے کسانوں کو جو قرضے ہیں وہ ہم دگنے کر دیں گے, جو ابھی ہیں اس سے دگنے کریں گے تاکہ کسانوں کے پاس مزید اور پیسہ آئے
اپنی پیداوار بڑھانے کے لیے۔ پھر دو چیزیں ہم جو کھادوں میں جاتی ہیں وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، اور وہ ہمیں جب امپورٹ کرتے ہیں ہمارے پاس آ گئی، سب سے بڑا پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں زیادہ ڈالرز ملک کے باہر جاتے ہیں بنسبت جو ملک میں آتے ہیں۔ بڑی مشکل سے ہم نے اپنا کرنٹ اکاؤنٹ کو سرپلس میں لے کے آئے ہیں، لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے کئی چیزیں امپورٹ کرنے کی۔ جس طرح میں نے شروع میں بتایا، دالیں، اسپاگول وغیرہ، یہ ہم امپورٹ، ضرورت سب کچھ پاکستان میں ہو سکتا ہے، لیکن جو ہم کھادوں کے اندر چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، پوٹیشیم اور فاسفیٹ، وہ دونوں پاکستان میں ہیں۔ میں نے ابھی پتہ چلوایا کہ پوٹیشیم کا میاں والی اور کالا باغ میں 6 ارب ٹن پوٹیشیم ہے وہاں۔ ہم نے کبھی کچھ اس کو نکالنے کی کوشش نہیں کی، سوچے 6 ارب ٹن وہاں ہیں۔ اور ہزارہ میں فاسفیٹس ہمارے پاس 27 ملین ٹن ہے۔ تو ہم اب یہ کوشش کریں گے کہ اپنی کھادیں جو مٹیریل جاتا ہے ان کے لیے وہ یہیں پاکستان کے اندر ہی ہم کریں۔ اچھا، اب آگے مقصد کیا ہے ہمارا، آگے راستہ کیا ہے، چاہتے ہم کیا ہیں؟ ہم سب سے پہلے چاہتے ہیں کہ ہمارے جو کسانوں کی آمدنی ہے وہ دگنی ہو جائے۔ کسان جب خوشحال ہوگا تو وہ اپنی زمین پہ پیسہ لگائے گا، اس کی اور پیداوار بڑھے گی۔ تو اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس کی آمدنی دگنی ہو۔ دوسری چیز، ہماری جو سیریل پروڈکشن ہے، مکئی، گندم، چاول، ان کی پیداوار ہم دگنی کریں، اور یہ ہو سکتی ہے پاکستان میں۔ اگر ہم صرف چائنا کی تھوڑی سی ٹیکنیکس لے لیں، ان کی کئی جگہ 3 گنا ہمارے سے زیادہ ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہم اب قدم اٹھانے لگے ہیں اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے، یہ جو سارے ہم قدم اٹھا رہے ہیں، اس کے لیے ہماری کوشش ہے وہ دگنی ہو جائے اور ہمیں کبھی امپورٹ نہ کرنی پڑے۔ اور ایڈیبل آئلز جو ہم امپورٹ کرتے ہیں، اربوں ڈالرز ہم خرچ کرتے ہیں، وہ سارا پاکستان میں اگائیں۔ کئی دوائیوں کے لیے پودے جو پاکستان میں اگ سکتے ہیں، وہ بھی را مٹیریل ہم باہر سے منگواتے ہیں، وہ بھی ہم یہیں اگائیں، اور یہ سب کچھ ہمارا فارن ایکسچینج ریزروز کی حفاظت کرے گا۔ فروٹ اور ویجیٹیبل جس کی زبردست موسم ہے پاکستان میں، سبزیوں کا اور پھلوں کا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی پیداوار 5 گنا بڑھا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے اوپر پورا ٹارگٹ ہے۔ دالیں دگنی اگا سکتے ہیں، جتنی اب ہم اگا رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں دگنی اگا سکتے ہیں۔ فشریز اور پرونز ہم اپنی آرام سے جو ابھی ہماری پیداوار ہے اسے دگنی کر سکتے ہیں۔ سارے جتنے بھی جب آپ یہاں سے ملتان سے جائیں، سیم کے علاقے ہیں، سیم کا جو علاقہ ہے اس میں ساری جگہ پرونز، آرام سے ہم پرونز کی پروڈکشن کر سکتے ہیں، اور اسے ہم دگنی کر سکتے ہیں، ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور پھر ہماری کوشش ہے کہ مکئی، اس وقت 8 ملین ٹن مکئی ہم اگاتے ہیں، ہم اس کو 25 ملین ٹن کر سکتے ہیں۔ 25 ملین ٹن اگر مکئی ہم کر لیں، ہمارے بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ جو ہم اس وقت پچھلی باری گندم کو ہم نے چکن فیڈ کے لیے دی، تو وہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم مکئی سے وہ پورا کر سکتے ہیں۔ یہ جو اب ان کی ڈیٹیلز ہیں، یہ جو میں نے آپ کو فیوچر کا پلان بتایا، یہ اگلے 2 مہینے کے اندر ہر چیز جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم کیسے ڈبل کریں گے، ان سب کی تفصیلیں آپ کے سامنے میں خود پیش کروں گا، کیونکہ میں اب فیصلہ کیا ہے کہ جو ایگریکلچر کا سارا ہمارا سیکٹر ہے، اس کو میں اب خود اوپر سے اس کی سربراہی کروں گا، اس کو میں ڈرائیو کروں گا۔ آپ کے سامنے ہر ہفتہ جو نیا انیشیٹو، ان کی ڈیٹیلز ہیں، اب یہ تو میں نے آپ کو اوور آل بتایا ہے، ان کی ڈیٹیلز میں انشاءاللہ آپ کو ایک ایک کی دوں گا ٹائم فریم کے ساتھ۔ آخر میں پھر سے چیف منسٹر عثمان بزدار، پنجاب گورنمنٹ، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں
किसानों के लिए जो आज आपने किसान कार्ड लेके आए हैं, ये बिल्कुल वैसा है जैसे हमने पाकिस्तान की हेल्थ सेक्टर के लिए हेल्थ कार्ड लेके आए हैं। जिस तरह वो हमारा सारा हेल्थ सेक्टर तब्दील करेगा, उसमें जो इनकलाब आएगा, प्राइवेट सेक्टर हस्पताल बनाएगा, हर ख़ानदान के पास एक हेल्थ कार्ड होगा, एक हेल्थ इंश्योरेंस होगी कि अगर कोई गरीब से गरीब भी अगर बीमार होते हैं तो उनको प्रोटेक्शन मिलेगी। उसी तरह किसान कार्ड भी पाकिस्तान के तकरीबन 40 से 50 लाख जो किसान हैं उन सारों को प्रोटेक्शन देगा और आगे जाके उनकी पूरी मदद करेगा, आसानियां पैदा करेगा उनके लिए, ताकि वो पाकिस्तान में पूरी तरह कंट्रीब्यूट कर सकें इस मुल्क को मजबूत करने के लिए। हम ताकि सस्ती चीज़ें अपने लोगों को दे सकें। अल्लाह ने एक नेमत दिया पाकिस्तान की, जिस तरह मैंने कहा कि 15 सेंटीग्रेड और 38 सेंटीग्रेड के बीच में सबसे बेहतरीन मौसम होता है पैदावार के लिए, एग्रीकल्चर की पैदावार के लिए, वो पाकिस्तान को अल्लाह ने दिया है। तो हम इसका पूरा फ़ायदा इंशाअल्लाह उठाएंगे। इसका एक पहला कदम आज जो पंजाब गवर्नमेंट ने किसान कार्ड लॉन्च किया है। शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुल्तान में किसान कार्ड तक़सीम करने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मंसूबे पर पंजाब हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके साथ साथ कहा किसान मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, वक्त साबित करेगा कि हम जदीद ज़राअत की जानिब बढ़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने किसानों के लिए इनकलाबी इक़दामात किए हैं और उन्होंने कहा कि हमारे दौर में किसानों को 500 अरब रुपये इजाफी मिले। पाकिस्तान के दही इलाकों में गुर्बत ज़्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया, जितना किसान को मजबूत करें हम उतना ही अपने मुल्क को मजबूत करेंगे। हमारे दौरे हुकूमत ने 2 साल में गंदम की इमदादी कीमत 500 रुपया बढ़ी है। जितना किसान को मजबूत करें हम अपने मुल्क को उतना मजबूत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया, 2 डैम बना रहे हैं जिससे किसानों को इजाफी पानी मिलेगा। 220 अरब रुपये नहरें पक्की करने पर खर्च कर रहे हैं।